دوسرا نام ہے۔ ہر پیاس بجھنے کے لیے تڑپتی ہے، ہر اضطراب سکون چاہتا ہے۔ اس دور میں یہ در بدری، یہ مارا ماری، یہ توڑ پھوڑ اس بات کی علامت ہیں کہ عصر حاضر کا انسان بے چین ہے، بے سکون ہے، بے اطمینان ہے۔ وہ اس لیے بے چین اور بے سکون نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ اس کے پاس کھانے کے لیے رنگ برنگی خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، سواری کے لیے کار بھی ہیں، طیارے بھی، ریل بھی ہیں، سیارے بھی، اور اس کے پاس کائنات کی نعمتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ بے یقینی کی اس اتھاہ گہرائی میں گرا ہوا ہے کہ جہاں اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر وہ ایمان لا سکے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ عصر حاضر میں سرت سے پھیلنے والے اس سرطان کا علاج نہ مغرب کے دانشوروں کے پاس ہے اور نہ حکماء کے پاس، بلکہ آج کے انسان کا علاج وہاں ہے جہاں مذہب کی سچائی سجی ہو، جہاں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ پروگرام نور قرآن میں ہم اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے وہ صحیح راستہ اور صحیح زندگی کا لاہ عمل کشید کر سکیں جس سے ہماری زندگیاں سحر آشنا اور نور آفری ہو سکیں۔ آگے پڑھنے سے قبل ہمیشہ کی طرح آج کا اسماء حسنہ میں سے اسم مبارک السلام، اے ہر طرح کے عیب اور مرض اور نقصان سے پاک۔ بزرگ کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ہر روز پڑھنے والا عمر کے آخری حصے تک بھی کبھی لاچار اور اپاہج نہیں ہوتا۔ اور امام غزالی نے المقصد الاسنا فی شرح اسماء الحسنہ میں لکھا کہ جو فرد اور بالخصوص جو طالب علم اس اسم مبارک کا وظیفہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو چمک اور روشنی سے فیض یاب کرتا ہے۔ اور مجھے یہیں پر امام شافعی کا وہ معروف واقعہ اور شعر بھی یاد آیا کہ جو انہوں نے اپنے استاد امام وقی سے کہا تھا کہ شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے وقی سے سوال کیا اپنے سوء حفظ کا کہ میں باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، پڑھتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی کہ تو گناہوں کو ترک کر دے۔ اور آگے کی جو بات ہے ناظرین وہ قلب و نظر میں محفوظ رکھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصٍ، کہ علم جو ہے، یہ علوم نبوت جو ہیں، یہ علوم قرآن جو ہیں، یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے یہ کبھی ناپاک برتن میں نہیں آتا۔ تو میں بطور خاص طالب علموں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ جذبوں سے آراستہ کیجیے، اور بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک میں اس بات کو اپنے عمل کا مستقل حصہ بنائیے کہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، رات کے آخری شب کے قیام کو اپنے اوپر لازم کیجیے، اور اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکانے اور اپنے دست طلب کو اس کی بارگاہ میں دراز کرنے کا ڈھنگ اور ہنر سیکھیے۔ ناظرین آج 5 رمضان المبارک ہے، اور 5ویں پارے کے مضامین جو ہیں اس سے ہم ہمیشہ کی طرح اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء کا ایک بہت وقیع پینل ہمیشہ کی طرح موجود ہے۔ ہمارے پہلے مہمان آپ کے جانے پہچانے ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین آج ہمارے دوسرے مہمان بر صغیر کے ایک بہت بڑے علمی خانوادے کے چشم و چراغ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، پنجاب قرآن بورڈ کے ممبر ہیں، پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں، متحدہ علماء بورڈ کے ممبر ہیں، فہرست تو بہت لمبی ہے لیکن میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آپ کو بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش ہوگا، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمشید علی رضوی جو کہ ایک معروف نعت خوان اور حمد کو ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ مرحبا۔ مفتی صاحب آج کا پارہ اور اس کے مضامین جو ہیں، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر مضامین کے بہت سے گلشن رکھتی ہے، لیکن آج کا پارہ میں نے دیکھا ہے کہ بطور خاص اس میں بہت زیادہ مضامین ہیں۔ میں بلا تمہید آپ سے عرض کروں گا کہ سورہ نساء آیت نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اسلامی تعلیمات کے شاہکار اس اہم تربیتی زاویے کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو رہنمائی اور روشنی عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه الآیات من امہات الاحکام۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی مفسر جلیل اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ
دین متین کے اور قرآن مجید کے احکام میں سے اہم ترین آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تضمنت جمیع الدین والشرع، اس نے اپنے ضمن میں سارے دین اور شرع کی تفصیلات کو سمیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی اہم آیت ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کا بطور خاص حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مقدسہ ہے اور اس میں بطور خاص امانت اور عدل کے قیام کا حکم ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی ہمارا ذہن محدود سطح تک گردش کرتا ہے اور ہم یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی شے رکھوائی جائے اور وہ جوں کی توں واپس کر دے، ہم اسے امانت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے لیکن یہ ہی امانت نہیں ہے۔ واہ۔ اسی طرح عدل، صرف فیصلہ کرتے ہوئے ہی عدل قائم کرنا ہے، ہم عدل کو بھی یہاں تک محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن آیت کریمہ کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے۔ اگر ہم امانت اور عدل کے مفہوم کو دیکھیں تو امانت کا جو مفہوم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ دین اور شریعت، دنیا اور دین کے تمام معاملات کے اندر امانت کا نور اور اس کا حکم شامل ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ عبادت کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو نماز کو اس کی تمام شرائط اور قیود اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی امانت کو سپرد کرنا ہے۔ یقیناً۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ حاکم ہیں اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے مناصب پر، عہدوں پر لوگوں کو مقرر کرنے کی، تو تقرر کے وقت آپ کنبہ پروری اور دوست نوازی سے ہٹ کر صلاحیت اور قابلیت کو پیش نظر رکھ کر کسی کا تقرر کریں، یہ بھی آپ امانت ادا کر رہے ہیں۔ یعنی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے بخاری شریف میں، جب حضور علیہ السلام نے ایک صحابی نے عرض کی کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متی ضیعت الامانۃ، جب امانت لٹ جائے گی قیامت آ جائے گی۔ عرض کی حضور یہ امانت کیسے ضائع ہوگی اور کیسے لٹے گی؟ فرمایا کہ جب عہدوں کو غیر اہل لوگوں کے سپرد کیا جانے لگے گا، سمجھو قیامت کے آثار ظاہر ہونا مفتی شروع صاحب ہو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو متدین اور متشرع طبقہ جو دفاتر میں کام کرتا ہے، جی، ظہر کی نماز کا اعلان 12:30 بجے شروع کر دیتا ہے اور 3 بجے تک نماز نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اور سائلوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور چونکہ میں نے لینا دینا کچھ نہیں ہے اس لیے میں لوگوں کے کام کیوں کروں؟ جی بالکل، یہ بھی اپنی امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ یوں ہی دفاتر ہی نہیں ڈاکٹر صاحب، دفاتر کے علاوہ جو ملازمین مختلف فیکٹریز میں، اداروں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی نماز کے بہانے نکلتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کافی دیر آرام کا وقت بھی ساتھ صرف کر لیتے ہیں۔ یوں ہی ہر شعبہ زندگی سا ایک شخص باپ ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داری ہے یہ پوری کرنا بھی امانت ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ گھر کا سربراہ گھر کا نگہبان ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا۔ اسی طرح جو حاکم ہے، جو جج اور قاضی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے غریب اور امیر، ضعیف اور قوی کی رعایت کیے بغیر مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ عدل کے ترازو کو قائم رکھے، یہ عدل ہے۔ تو یہ ہر شعبہ زندگی میں اپلائی ہوتا ہے یہ حکم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلم امہ سارے دین متین میں صرف اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو سارا دین ہی نافذ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس ایک آیت کو چھوڑ دیں تو کچھ بھی دین حنیف کا نور اور اس کی روشنی ظاہر نہیں۔ اچھا، یہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اسی آیت پہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اضافہ فرمائیں، اور بالخصوص جن دنوں میں ہمارے ہاں کوئی انتخابی مہم چل رہی ہوتی ہے یا اور کوئی اس طرح کے مرحلے ہمیں درپیش ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم اس آیت جو ہے اس کو ایک خاص معنی اور مفہوم کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فاروق صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے مصداق کو بیان فرمایا۔ ہم اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، کفار مکہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے۔ کفار مکہ اور مدینہ منورہ کے یہودی جو گٹھ جوڑ ہے، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ملے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ امانات کو ان کے اہل تک دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، نبوت، ختم نبوت کا صحرا آپ پر سجا دیا گیا ہے، اب مان لو انہیں، امانت کا اہل آپ ہی ہیں اور آپ انہیں مان لو۔ لیکن وہ مان نہیں رہے۔ یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ امانت جو سربراہی کی ہے اب وہ آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہے، انہیں تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہودی اور عیسائی اپنے آخری زمانے میں، اپنی جب نبوت ان کی طرف ختم ہو گئی،
یہ ایسے لوگوں کو مناصب دینے لگ گئے جو کہ جاہل تھے، تکبر ان کے اندر موجود تھا اور ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ وہ ان عہدوں کے اوپر فائز ہو کے فیصلے کرتے وہ لوگ وہ نہیں کر سکے۔ اب اسی کو آپ آج کے زمانے کے انتخابات کے اوپر دیکھ لیجئے کہ انتخابات میں یہ عامت الناس جو اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، جب ہم ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں پتہ لگتا ہے 45% ہے، 37%، 35% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ووٹ انتہائی قیمتی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ صحیح امانت کو صحیح اس کے حقدار تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر صحیح حقدار منصب پر فائز ہو جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ دغا نہیں کرے گا، وہ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، وہ خوف الہی سے بھرا ہوگا اور وہ وہی فیصلے کرے گا جس کو وہ اپنے ذہن میں صحیح تصور کرتا ہے۔ اور سوسائٹی کی کمپلیکشن جو ہے وہ تو اسی طرح بدلے گی، بالکل ایسی بدلتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکومتی مناصب، خاص طور پہ وہ حکومتی مناصب جو کہ جز وقتی ہوتے ہیں، کل وقتی نہیں، کیونکہ کل وقتی حکومتی مناصب کے لیے ہمارے پاس ایک پورا میکانزم موجود ہے اور اس میں سے لوگ گزر کے آتے ہیں اور وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اس سیٹ کے لیے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن جو جز وقتی مناصب ہیں ان کے لیے کمپیٹنسی اہم جو ہے، اور ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے، ہر پارٹی کے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اسپیسیفک ایریا کے ماہر ہوں اور پھر انہیں ہی ان ایریا کے اندر آگے لایا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ سوادیدی اختیار کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ ہم بے دریغ کر لیتے ہیں، اور اسی بے دریغ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک مختلف مسائل اور مختلف قسم کے پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے، آیت نمبر 71، غیرت و حمیت اور جنگی سامان کی تیاری، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم۔ جی، یہ آیت مقدسہ ایک بہت بڑا اصول مسلمانوں کو دے رہی ہے کہ مسلم امہ نے کفار سے اپنے دفاع کے لیے اور مسلم امہ کے بقا کے لیے ان کی کیا ڈیوٹیز ہے اور کیا ذمہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا، ایمان والو تم ہوشیار رہو، دشمن کے مقابلے میں حفاظت کا سامان تیار کرو، فنفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر وقت آ جائے لڑائی کا تو تم گروپس کی شکل میں اٹیک کرو یا سب اکٹھے ہو کر اٹیک کرو، وہ تم اپنی اسٹریٹجی موقع پر بنانا۔ لیکن یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی تیاری مکمل رکھو، اپنے آپ کو مستعد رکھو۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین دقیانوسی اور پرانی باتیں کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اسلام ایسا جامع دین ہے اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ دین اور دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جس کی رہنمائی یہاں نہ ملتی ہو۔ ہر بات کا جامع، بڑا فطرت کے قریب اور عقل سلیم کے عین مطابق اور ریالٹی کے مطابق یہ قرآن اور سنت اس کا جواب دیتے ہیں۔ قبیلہ عز جو ہے حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت سے سوال آپ نے ان سے کیا۔ آپ نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کے ایمان کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے 15 خوبیاں بیان کی، اس میں ایک بڑی اچھی جو مجھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جنگ کا یا لڑائی کا آغاز نہیں کرتے، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خوش ہوئے۔ جی بالکل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ دشمن کے ہتھیار کے مطابق تم ہتھیار اختیار کرو، اگر وہ تلوار سے لڑیں تم تلوار سے لڑو، وہ نیزے سے لڑیں تم نیزے سے لڑنے کی تیاری کرو۔ یہ ایک اصول دیا آپ نے، اور یہ بتایا کہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق مسلمان افواج کو تیار رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر دشمن کی فوج ایٹمی طاقت ہے تو ہمیں ایٹمی طاقت ہے، وہ میزائل ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، ہمارے پاس وہ ان کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ہمیں وہ حاصل کرنی ہوگی، اور ہماری نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے استعمال سے فرصت کوئی نہیں، ہماری نوجوان نسل کو بین الاقوامی کھیلوں کے میدان میں ہیرو بننے کی خواہش ہے، لیکن اپنے ملک کے دفاع کے لیے ٹیکنالوجی کے اندر بہت مہارت اور آگے بڑھنے کے لیے جو جستجو ہونی چاہیے اور جس سطح کی ہونی چاہیے وہ آج بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ جی، آج کل ایک جنگ کی جو 5th جنریشن ہے وہ ہائبرڈ وار کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سائٹ میں یہ بھی کسی بارڈر پہ نہیں، یہ بارڈر پہ نہیں ہے، یہ بارڈر لیس وار ہے۔ یہ اس میں جو کہا گیا کہ تم ٹولیوں کی صورت میں، اب دیکھیے ہائبرڈ وار کے اندر ہمیں ٹولیاں چاہیے، مخصوص فیلڈ کے افراد چاہیے جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وار کو انگیج کریں جو وار دشمن کی طرف سے ہم پر کی جا رہی ہے۔ تو
ایک ہے اجتماعی صورت میں، ظاہر بات ہے وہ سرحدی جہاد کی صورت یعنی میں ایک محاذ جنگ پہ ہے اور دشمن آمنے سامنے ہے، اور ایک غیر محسوساتی انداز میں وہ ادھر سے بھی وار ہو رہے ہیں اور اس کا کاؤنٹر اٹیک ہمیں کرنا ہے، اور وہ انہی ٹولیوں کی صورت میں ہوگا جو اسپیسیفکلی اس فیلڈ کے لیے تیار کی جائیں گی اور اس ذریعے سے وہ اس میڈیا وار کو انگیج کرنے میں بہت اہم بات ہے آپ کی 5th جنریشن وار. میں آپ سے مزید اس پر بھی رہنمائی حاصل کروں گا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں لائیو کالز کے ذریعے، جس کا نمبر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ای میل کے ذریعے noorquran@92newshd.tv، اور ویڈیو اور وائس میسج اور واٹس ایپ کے لیے 033319201000. ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب کوئٹہ سے. جی سر کوئٹہ سے. خوش آمدید آپ کو. جی سر مفتی صاحب سے پوچھنا تھا سارا کہ وہ بھائی میرے نے طلاق دیا ہے بیگم کو 3 دفعہ، اپنے سسر کو بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو طلاق دے دیا، اس کو لے جاؤ. بیٹی نے نہ سنا ہے سر نہ بیٹی کو پتا ہے. لڑائی ہوا ہے، اسے میں گھر سے باہر نکل کے اس نے سسر کو فون کر دیا. وہ آ گئے ہیں، بیٹی کو لے گئے ہیں سر. اب یہ معلومات لینے کی سر کہ وہ طلاق ہو گئی ہے یا اس میں کوئی. جی مفتی صاحب بات سن رہے ہیں آپ کی، اس کا انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون کہاں سے؟ میاں غلام مرتضیٰ صاحب. میاں غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا ٹوبا ٹیک سنگھ سے. جی 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 جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مزہ آتا ہے ہمیں صبح سننے کا. آپ کی مہربانی، آپ صبح اپنی اتنی قیمتی نیند ہمارے پروگرام کے لیے چھوڑتے ہیں. سر جو یہ طلاق بارے پوچھا، جو آدمی خاوند 3 طلاق اور کو دے دیتا ہے اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس کا کیا مسئلہ، اس بات کو کیسے نکل سکتی ہے؟ جی جو خاوند 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے بعد کی کیا گنجائش ہے، یہ مفتی صاحب سے بھی ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ریلیٹیو میں ایک بچی ہے، تو اس نے نکاح کیا ہے مدینہ شریف میں بیٹھ کے گنبد خزرہ کے سامنے، مگر اس نے ایمو پہ نکاح کیا ہے. لڑکا کینیڈا تھا اور لڑکی تب عمرے میں آئی ہوئی تھی. تو لڑکے کی طرف ایک اس کا فرینڈ گواہ تھا اور دوسرا مولوی تھا، اور مولوی نے، لڑکی کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، اور مولوی نے جب نکاح پڑھایا تو تب بولا کہ آپ کو فلاں فلاں کے بیٹے کے ساتھ نکاح قبول ہے، آپ کو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، کوئی آپ پہ دباؤ تو نہیں ہے. تو تب لڑکی نے بولا پتہ نہیں میں کیا کرنے جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا. اور پھر اس نے تب کہا کہ میں اپنے بزرگوں کو اور اپنے آقا جی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نکاح قبول کرتی ہوں. پہلے اس نے کہا میں نہیں جانتی، تو اس نے وہ مولوی خاموش ہو گیا. پھر جب اس نے کہا قبول ہے، پھر اس نے کہا کہ میں سب کو سامنے رکھتے ہوئے قبول کرتی ہوں. 2 ٹائم اس نے یہ بولا ہے. تو کیا یہ نکاح ایسے؟ جی میں آپ کا سوال مفتی صاحب سن رہے ہیں. مفتی صاحب ایمو پہ نکاح ہوا ہے اور روزہ اقدس کے سامنے ہے، اور جی فریق دوم جو ہے وہ امریکہ میں ہے. نکاح جو ویڈیو کے ذریعے ہوتا ہے اس میں نکاح کی تمام تر شرائط موجود نہیں ہوتی. ویڈیو پہ جو نکاح ہوتا ہے وہ اس میں تمام شرائط جو نکاح کی ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوتی. مثلا گواہوں کا سامنے موجود ہونا وہ نہیں ہوتا. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی باہر ہے تو وہ اپنا وکیل یہاں مقرر کر دے، تو وہ وکیل آگے ان کا نکاح کر سکتا ہے. تو جو صورت یہ بتا رہی ہیں اس صورت میں نکاح نہیں ہوا. جی دوسرا جو ہمارے باقی 2 کالر ہیں ان کا سوال تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ جو عام علم ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، جو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، بھائی صاحب نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دیں اور انہوں نے اعتراف بھی کیا اور اپنے سسر کو بتایا بھی میں نے طلاقیں دے دی ہیں، تو اس سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. بیوی کا سننا نہ سننا، وہ پیپر پڑھنا نہ پڑھنا، یا آیا تو میں نے پیپر لیا ہی نہیں، اس طرح کی باتوں کی یہ خیال بھی کوئی ہمیں کچھ 10-15 دن یا مہینے 2 کے بعد آتا ہے کہ وہ میں نے لکھ تو دیا تھا لیکن اس تک پہنچا نہیں ہے، اور پہنچ تو گیا لیکن اس نے لفافہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور شرمندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ذلت اور رسوائی نظر آنا شروع ہوتی ہے، تو گھر کا جو سسٹم ہے اور جو نظام ہے اس میں توڑ پھوڑ نظر آنے لگتی ہے، پھر یہ ساری باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. طلاقیں ہو چکی ہیں. میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. بہتری کی طرف ایک تجویز کے طور پہ جس طرح رشتہ 1.5-2 سال کی تپسیا کے بعد طے کیا جاتا ہے، نکاح کرنے کا معاملہ بڑا تاخیر سے ہوتا ہے، لیکن طلاق دینے کا معاملہ ہم دیکھ لیں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور طلاق دینے کا معاملہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن تو واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا موقع آ جائے تو ایک حکم لڑکے والا مقرر کرے، ایک لڑکی والے کی طرف سے ہو، آپس کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر کہیں جا کے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں پھر ان میں طلاق پروناؤنس ہو. لیکن جو شرعی طریقہ ہے وہ ایک طلاق دینے کا ہے، اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے تینوں ہی واقع ہو جاتی ہیں. طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف 1 طلاق دی جائے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں جب تک دیں گے نہیں طلاق ہی نہیں ہوگی، حالانکہ طلاق 1 سے بھی ہو جاتی ہے. اس میں تفوق بھی ہوتا ہے کہ اپنا روب بھی کہ میرے پاس یہ اختیار ہے اور میں یہ اختیار استعمال کر سکتا ہوں. اصل میں جو شرعی احکام ہیں اور اللہ رسول کے فرامین ہیں ان سے ہم آگاہی رکھنا ہی نہیں چاہتے اور اپنے خاندانوں کو اور دنیا کی تعلیم جو ہے اس سے آراستہ کرواتے ہیں. لیکن
وہ تعلیم جس سے زندگی کا سفر خوبصورت طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اس سے ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو محروم رکھتے ہیں، جس کے سبب ہمارا خاندانی نظام اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ لاہور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور اسی صورت کے اندر جو دہشت گردی ہے اور قتل عمد ہے، اس حوالے سے جو بڑے واضح احکام ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سے اس پر میں بات کروں، لیکن یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم اسی طرح اکتساب علم کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ آج 5ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی، ان سے ہم موجودہ حالات کے تناظر میں اور حالیہ 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں قرآنی احکام کیا ہیں وہ جانیں گے، اور اس سے متصل جو ایک پہلے سوال ہمارا ان کے پاس ابھی مارد التوا میں ہے کہ یہ 5th جنریشن وار، اس سے ہم کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ پہلے سوال کے جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات اور اس حوالے سے قرآنی احکام، اور پھر اس کے ساتھ آپ یقیناً کوریلیٹ کریں گے ہمارے دوسرے کویسچن۔ دیکھیے بڑے واضح انداز میں یہ حکم آ گیا، قتل مومن اگر عمدن کیا جائے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور دوسری آیت میں اس کو انڈوز ایسے کیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہ بڑا ٹپیکل اور بڑا اہم ہے کہ قتل عمد ہو، مومن کا قتل عمد ہو، اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ یہ مومن نہیں ہے اور میں نے اسے مار دینا ہے، حالانکہ وہ مومن ہے، اس کی جزا جہنم ہے۔ اب دیکھیے جتنے بھی دہشت گردی کارروائی کرنے والے ہیں اور خود کش حملہ کرنے والے ہیں، انہیں یہ ازبر کروا دیا جاتا ہے جنہیں تم مارنے جا رہے ہو ان کا مارنا تمہارے لیے واجب ہو چکا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کا حل ہی یہ ہے کہ ان کا وجود اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر نہ رہے، اور اس کے لیے اگر تمہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ رہا ہے تو تم نے دریغ نہیں کرنا۔ یہ وہ خاص ایک سائیکی ہے جو تیار کی جاتی ہے ان خودکش بمبار تیار کرنے کے لیے، اور پھر اسی ٹرانس میں آ کے یہ اس جنت کے حصول کے لیے یہ اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کی سزا جہنم ہے، جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ کمپین کی ضرورت ہے کہ ریاست میں رہتے ہوئے اس قسم کی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں ہیں، اور اس قسم کی کارروائیاں انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت زبردست بیانیہ ہمارے سامنے پیغام پاکستان کی صورت میں موجود ہے جسے انڈوز کیا ہے 7000 سے زائد علماء نے، اور اس وقت وہ چل رہا ہے اور ہمیں اسے آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک 5th جنریشن وار کی ہے بات، دیکھیے بہت سارے ہزاروں نوجوان اس وقت کنیکٹڈ ہیں نیٹ کے ساتھ، اور وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں نیٹ کے اندر، وہ بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یا ایک عام آدمی بھی اگر ہم لیتے ہیں، جو بھی پیغام اس کے پاس فیس بک پہ آتا ہے وہ بغیر تحقیق کیے اسے آگے منتقل کر دیتا ہے، جبکہ 90% اس طرح کے پیغامات جو ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں بسا اوقات وہ جھوٹے ہوتے ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، یا انہیں خاص مقاصد کے لیے جنریٹ کیا جاتا ہے، اور انہیں آگے پھیلانے کے لیے ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے افراد بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ تو ہمیں آج ہر اس پیغام کو جو معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے ہے، معاشرے میں نفرت کو ہوا دینے کے لیے ہے، ہیٹ سپیچز کی صورت میں ہے، یا قومی اداروں سے متصادم رائے رکھنے والا ایسا پیغام، ہمیں اس پیغام کو آگے ہم نے اس کو پیغام کو آگے سینڈ نہیں کرنا ہے، اسے وہیں پر روک لینا ہے، اور اگر اتنا خطرناک پیغام ہے تو ہمیں کسی اتھارٹی کو اس پیغام کی اطلاع بھی دینی چاہیے تاکہ جہاں سے اس کی اوریجن ہے اس کو وہاں پہ روک لیا جائے، وہاں پہ اس کو تلاش کر لیا جائے افراد کو، اور انہیں اقرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی علاقائی کمپین ہے یا کوئی جس کو آپ 5th جنریشن وار کہہ رہے ہیں، یہ کوئی دیکھیے یہ اس کے کئی مراحل ہیں۔ صوبوں کو صوبوں سے لڑانے کے لیے ہیں، ہمسایہ ممالک سے لڑانے کے لیے ہیں، یا دوسرے ہمسایہ ممالک کے اندر رہنے والے لوگوں میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ وار کی جا رہی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ بین الاقوامی طور پر آپ کسی بھی ملک کو گرا دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، یا کسی ملک کے امن کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ترقی اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ باقاعدہ ریسرچ آ چکی ہیں کہ جس بھی ملک میں آپ جمہوریت کو ڈیریل کریں گے وہاں پہ بدامنی آئے گی، بدامنی کے نتیجے میں وہاں کی ترقی رک جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس 5th جنریشن وار کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتائیں۔ آج کے مضامین میں جو قصر نماز کے احکام ہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، آیت نمبر 101 ہے جی، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔
ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. اس سے شاید پڑھنے والے کو جو ترجمہ پڑھتا ہے اس کو یہ ایک خدشہ پیدا، ایک شبہ پیدا ہو کہ یہ تو اس صورت میں قصر کا حکم ہے اگر راستے میں کفار کی جانب سے تکلیف کا اندیشہ ہو. تو اگر کفار کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر شرط کے انتفاع سے تو یہ حکم نہیں ہونا چاہیے کہ تکلیف کا اندیشہ ہی نہیں ہے تو پھر قصر نماز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا جواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیا کہ یہی سوال میں نے سرکار کریم علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، تلک صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے تم پر تو تم اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو. واہ سبحان اللہ. تو تم اگرچہ راستے میں امن ہو یا امن نہ ہو، دونوں صورتوں میں دوران سفر تم قصر نماز پڑھو گے. قصر نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سفر پر آپ جا رہے ہیں وہ کم از کم 92 کلومیٹر کا سفر ہو. 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو قصر نماز کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کہ اتنے طویل سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ اپنے شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو اب راستے میں بھی اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر آپ نے 15 دن سے کم مدت قیام کرنا ہے تو آپ قصر نماز ادا کریں گے. اور اگر آپ اپنے شہر میں ہیں اور سفر کا ارادہ ہے تو شہر کے اندر نماز مکمل پڑھیں گے. اور یا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا 15 ڈیز سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہے تو پھر بھی آپ مکمل نماز ادا کریں گے. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون، کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جنگ سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہمارے علماء سے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم 5 بہنیں ہیں. جی. تو ہماری 5 کی شادیاں ہوئی لیکن ایک کے بچے ہیں اور 4 کے نہیں تھے. جی. تو ہمارے بھائی نہیں ہیں کوئی بھی، تو امی ابو بھی فوت ہو گئے. تو اب ہمارے امی ابو جب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہماری امی کی زمین تھی اس میں سے ہمارے مطلب ماموں کو گئی ہے اور جو ہمارے ابو کی تھی اس میں سے چاچوؤں کو گئی ہے. جی. تو اب ہم جو 5 بہنوں میں سے 4 کے بچے نہیں ہیں نا، تو ان کو طلاق ہو چکی ہے. جو ایک کے ہیں مطلب وہ اپنے گھر میں ہی ہے. تو اب جو ہماری زمین ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ کدھر جائے گی؟ پھر ہمارے ماموں چاچوں کو جائے گی یا ہماری بہن کے بچوں کو جائے گی؟ جی مفتی صاحب آپ کچھ اور پوچھنا تو نہیں چاہتے؟ جی یہ وراثت کے سوال ایسے ہوتے ہیں، اس میں کچھ تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے تمام جو رشتہ دار ان کے بہنیں ہیں، بہنوں کے بچے ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں وہ لکھ کر ہمیں بھیج دیں، پھر ہم ان کا سوال کا جواب ہم دے دیں گے. جی بہن یہ مفتی صاحب نے جیسا فرمایا کہ آپ تفصیل جو ہے لکھ کے میل کر دیں یا بائی ڈاک بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب ندیم صاحب بہاولپور سے. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں مفتیان کام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی ایک بار دینے سے 90 روز پورے کرنے سے پہلے کیسی ہو جاتی ہیں؟ کون سی صورت، سورہ طلاق یا سورہ نساء میں کس آیت میں یہ ہے؟ ایک طلاق دینے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی ممتاز احمد صاحب میاں چنو سے. جناب. جی سر جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا مفتی صاحب سے یہ دین حنیف کیا ہے؟ جی دین حنیف کیا ہے؟ جی یہ دین حنیف جو ہے یہ مفتی صاحب میں اس پر بتا دوں تھوڑا سا. جی فرمائیے. دین حنیف جو ہے یہ جب اسلام سے قبل کا جو دورانیہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکام جو ہیں جو اس وقت موجود تھے اور بہت محدود لوگ ایسے تھے جو ان کو فالو کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے. ایک بہت بڑے خطیب اس عہد کے جنہیں قس بن سعدہ الایادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خطابت کو پسند کیا اور آپ کے ذہن پر ان کے واعظ اور خطابت کے نقش موجود تھے، یہ اس دور کے دین حنیف کے بہت ایک لیڈنگ آدمی تھے. دین حنیف کے جو لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے تھے، بتوں سے بیزار تھے اور کعبے کا طواف جو ہے یہ اسی منہج پہ کرتے تھے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. بہت محدود لوگ تھے یہ. اور زید بن عمر ایک نام آتا ہے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ تیل لگا کے بیٹھے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں اس دین حنیف کا میں پیرو ہوں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بطور خاص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی آمد اور ان کی ولادت کا جو ہے یہ انتظار کرتے تھے. اور بالخصوص یہ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے یہ اس دین کے بطور خاص پیرو تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شادی بیاہ کے ان کے امور تھے بطور خاص ان میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بختوں والی اور برکتوں والی بارات جب اتری تو اس موقع پر حضرت ابو طالب نے جو خطبہ دیا اس میں دین حنیف کے جو اوصاف ہیں وہ پوری طرح ڈھلکتے ہیں. آپ نے کہا کہ تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اصل اور اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا اور اس کعبہ کی جو کسٹوڈین شپ ہے، جو تولیت ہے، اس سے ہمیں عزت اور اعزاز بخشا. اسی طرح جب حضرت عبداللہ
کی شادی اور آپ کی بارات جو ہے وہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ذہن میں اتری، تو اس موقع پر بھی جو خطبات دیے گئے وہ دین حنیف کے اسی پیٹرن پر تھے۔ تو یہ محدود سے لوگ مکہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوصاف کو نمایاں رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے پیروکار جو تھے وہ حنفاء کہلاتے تھے، اور دین حنیف کے یہ اوصاف جو ہیں یہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور روز قیامت پر اعتماد اور اعتقاد رکھتے تھے۔ اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی شراب سے اجتناب کرتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ اس دور کے اس مشروب سے اس سے کیوں نہیں آپ استفادہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ شراب جو ہے یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور میرا گمان اور وجدان یہ ہے کہ جب چیز زائل ہو جائے وہ دوبارہ ریسٹور اپنی اسی کوالٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے میں شراب سے اجتناب کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں ان کی جو کنیت ہے یہ بھی اسی دین حنیف کی نسبت کے سبب ہے۔ مفتی صاحب ایک دو کویسچن جو طلاق کے حوالے سے ہیں آپ اس پر کچھ میرا رہنمائی۔ جی کویسچن کیا ہے مجھے بتائیے۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اور 3 طلاقوں کا جو کویسچن جو سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ 90 دن سے پہلے اس کا اطلاق کس طرح ہو جاتا ہے؟ ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں یا سیریس سنجیدگی سے کیے جائیں یہ کام فوراً ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے غلام کو آزاد کرنا۔ تو طلاق ایک ایسا شیشہ ہے کہ اس پر پتھر ماریں تو یہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، ایک ایسی گرہ ہے کہ اس کو کھولیں تو یہ فوراً کھل جاتی ہے، اور جب یہ کھل جاتی ہے تو پھر وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا طلاق جب دی جائے، 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ فوراً واقع ہو جاتی ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں اور تفصیلات ہیں۔ بہرحال کسی نے طلاق 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 کہا یا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں یہ الفاظ کہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 90 دن سے پہلے وہ نہیں ہوتی۔ یہ خواہ مخواہ ہی یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ 90 دن جب تک ہو نہیں جاتے تو یہ طلاقیں واقعی نہیں ہوئیں۔ 90 دن سے پہلے ہم آپس میں صلح کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ایسی صلح کی بھی جاتی ہے، تو اس صلح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دیں تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جو ہے عدت سے پہلے وہ اس میں آپس میں رجوع کر لیں۔ تو اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر وہی طلاق بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جو نکاح ہے یہ بھی غیر سنجیدگی سے کیا کوئی جائے، مذاق میں ڈراموں میں جیسے نکاح کرتے ہیں یا مذاق میں نکاح کریں اور ایجاب قبول ہو اور گواہ موجود ہوں تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ مجھے ڈراموں سے بات یاد آئی، وہ ایک بڑا معروف ڈرامہ تھا، تو اس میں وہ حقیقی طور پر بھی میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے، اور انہوں نے طلاق دے دی تو حضرت مفتی صاحب ان کے دادا جان نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ طلاق ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ 90 دن کی بات ہے، اصل میں جو فیملی لاز ہیں پاکستان کے اس میں یہ 90 دن کا ایک کانسیپٹ موجود ہے کہ جو طلاق مؤثر ہوگی وہ 90 دن کے بعد ہوگی۔ تو یہ جو لوگوں میں غلط العام کے طور پہ 90 دن مشہور ہے، یہ اس کو ٹریس کریں تو یہ وہاں سے یہ چیز نکلتی ہے۔ بہرحال اس فیملی لاز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے آج تک علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں، اور نمبر جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ای میل کے لیے nurquran@92news.hd.tv، اور اسی طرح ویڈیو اور وائس میسیج اور واٹس ایپ کے لیے 033319200000۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ املأ قلبي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج 5ویں پارے کے مضامین سے ہم اقتصاد فیض کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس میں جو سورہ نساء ہے اس میں ہمارا فیملی سسٹم، ہماری معاشرت، ہماری اقتصادیات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، یہ بہت اہم مضامین ہے کہ ایک پرامن معاشرہ جو ہے، ایک روادارانہ فلاحی سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح تشکیل پا سکتی ہے، اور اسی روادارانہ فلاحی معاشرے کے اندر ایک بہترین مملکت کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے سورہ نساء کی آیت نمبر 127 کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور لے لوں۔ ویسے تو اس کا مضمون بڑا طویل ہے، مختصراً یہ عرض ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نہ عورت کو شادی کا اختیار بلکہ جینے کا اختیار نہیں ہوتا، اور اگر اس کے ماں باپ مر جاتے تو جو اس کا ولی مقرر ہوتا وہ اپنی مرضی سے چاہتا کسی سے شادی کرا دیتا ہے اس کی، اور اس کا حق مہر بھی خود لے لیتا تھا۔
اور اگر وہ بچی مالدار ہوتی تو اسے خود کے ساتھ ہی اس کا نکاح کر لیتا تھا، اور اگر وہ مالدار بھی نہیں، قبول صورت بھی نہیں، جس کے ساتھ چاہتا وہ باندھ دیتا، نہ میراث میں حصہ، نہ مخصوص ایام میں کوئی اس کی عزت اور وقار، ان سارے اس کے حقوق کو اسلام نے اس کی عزت و وقار کو اور اس کے حقوق کو قائم رکھنے کے لیے یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں ان کمزور طبقے کو، عورتوں کو، بچوں کو خصوصاً اور یتیموں کو، ان تینوں طبقات کے حقوق کو بیان فرمایا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ؟ پہلے میں صرف ایک جملہ بولوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اسفار ادا کیے اور آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے ہمیشہ قصر فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ خواتین کے اور ضعفاء کے حقوق کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے جتنے بھی مراتب ہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، ہر ایک کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا اور ہر ایک کے الگ الگ حقوق بیان کیے کہ کس طریقے سے عورت اپنی کس کیفیت اور حالت اور رتبے کے اندر کون کون سے حقوق کو انجوائے کرے گی۔ اور یہاں تک یتیموں کی بات ہے، مساکین کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کے مال اور اسباب کو ان کے رشد تک پہنچنے کی عمر تک، عقل کے پہنچنے کی عمر تک انتہائی احتیاط سے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہ جب وہ اپنی بلوغت کو، عقلی بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج 5واں پارہ تھا اور 5ویں پارے کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہمہ گیریت رکھتے ہیں، لیکن وقت کو کون کہے یار ذرا آہستہ۔ جی ہمارے علماء نے، اسکالرز نے بڑی جامعیت کے ساتھ ان پر بات کی ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارے کی اس کے بہت سے اہم پہلو اور نکات، اور بالخصوص فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ایسے جلالت آمیز انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور عامت الناس کو اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو جو تنبیہ کی کہ تم اگر کامیابی اور ارتقاء اور بلندی اور عروج چاہتے ہو تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جویں غذا تیری، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا، اور سنگ دنوں میں گر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشتے بلا سے بارہا گزرا ہے کارواں تیرا۔ اس پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح قرآنی دعا جو ہے وہ آپ کو میں سنائے دیتا ہوں۔ آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر ماں بننے والی خاتون کو کھلائیں، یا کاغذ پہ لکھ کر پانی یا دوائی میں ڈال کر پلائیں، بفضل ہی تعالیٰ نو مولود پیدا ہونے والا ہر مرض سے محفوظ پیدا ہوگا اور اپنی طبی عمر پوری کرے گا۔ یہ قرآنی آیات اور ان سے اخذ کردہ وظائف